مولانا امیر حمزہ، مولانا قاری محمد یعقوب شیخ، ڈاکٹر حافظ حسین مدنی، ڈاکٹر حافظ حسن مدنی، مولانا قاری جمیل الرحمان اختر، مولانا ڈاکٹر حسین اکبر، سید افتخار حسین نقوی، مولانا عبید اللہ عفیف، ڈاکٹر فرید احمد پراشا، مولانا مفتی محمد طیب، مولانا اللہ وسایا اور مفتی طاہر مسعود کے علاوہ برچونڈی شریف کے سجادہ نشین بزرگ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ شرکا کے اسماء گرامی سے ظاہر ہے کہ یہ کانفرنس تمام مذہبی مکاتب فکر کے سرکردہ رہنماؤں پر مشتمل تھی اور ملک کی مذہبی رائے عامہ کی بھرپور نمائندگی کر رہی تھی، لیکن ملک کے میڈیا نے اس اعلیٰ سطحی نمائندہ کانفرنس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کسی معروف قومی اخبار میں اس کانفرنس کی خبر پڑھنے کو نہیں ملی۔ ممکن ہے کہ لوکل ایڈیشنز میں خبر شائع ہوئی ہو جنہیں ہم نہیں دیکھ سکے۔ امریکہ نے سوویت یونین کے ساتھ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا تھا۔ اس کی ایک باقاعدہ شق یہ تھی کہ عالم اسلام میں مذہبی قیادت اور مذہبی موقف کو کسی جگہ بھی قومی منظر پر سامنے نہ آنے دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کا یہ رویہ اسی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لیے ایک ہفتے کے انتظار کے بعد تمام مکاتب فکر کے سرکردہ مذہبی رہنماؤں کی اس قومی کانفرنس کے فیصلوں اور مختلف کارروائی کو آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ کانفرنس میں امریکی دھمکیوں اور خود مختاری کے بارے میں یہ قرارداد منظور کی گئی۔ ہم پاکستان کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اس امر پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بحرانی کیفیت میں ہے۔ عوام الناس قتل و غارت گری، دہشت گردی اور مصائب و مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی خطرے میں ہے، جس کا سب سے بڑا سبب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان میں مسلح مداخلت ہے، اور اب افغانستان میں وہ اپنی ہاری ہوئی جنگ پاکستان پر مسلط کرنا چاہ رہا ہے، جس نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اپنے اقتدار اور مفادات کے لیے امریکی آلائے کار بننا قبول کر لیا، اور اب رفتہ رفتہ پوری قوم کو امریکی مفادات اور ان کے مکروہ عزائم کی بھیڑ چڑھانے کے درپے ہیں۔ چنانچہ آج کا یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ امریکی مفادات کے تحفظ کی پالیسی یکسر ختم کر دی جائے، ڈرون حملے فوری طور پر بند کرائے جائیں، بلیک واٹر اور سہونی اور بھارتی ایجنسیوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا نیٹ ورک توڑ دیا جائے، فوجی تربیت اور خفیہ معلومات کے تبادلے کی آڑ میں بلائے گئے امریکی فوجیوں کو واپس بھجوایا جائے، پاکستان سے نیٹو فورسز کی سپلائی بند کی جائے، امریکہ کو دیے گئے فضائی اڈے عملاً خالی کرائے جائیں اور میڈیا کو ان تک رسائی دی جائے۔ نیز پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس نام نہاد امریکی جنگ سے فی الفور الگ ہو جائے اور اندرون ملک کے ناراض عناصر سے باہمی مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اتحاد بین العلماء کے حوالے سے یہ قرارداد منظور کی گئی۔ ہم پاکستان کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اس امر کا اعلان و اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب ایک امت اور بھائی بھائی ہیں۔ ہم ایسے تمام اقدامات کی تائید کرتے ہیں جن سے امت اور علماء میں اتحاد و اتفاق بڑھے، اور ایسے سب عوامل اور اقدامات سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن سے امت اور علماء میں انتشار و تشدد پیدا ہو اور خلفشار بڑھے۔ بلا شبہ ہمارے درمیان فقہی اور کلامی اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے درمیان مشترکات بہت زیادہ ہیں جبکہ اختلافات کم ہیں، اور جو اختلافات ہیں انہیں گفت و شنید اور سنجیدہ اور پروقار علمی ماحول میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اور انہیں قاطع اخوت اور موجب فساد نہیں بننا چاہیے۔ ہم اتحاد بین العلماء کی پرزور حمایت کرتے ہیں تاکہ اس اتحاد کے مثبت اثرات عوام الناس تک پہنچیں۔ لہٰذا آج ہم سب اعلان کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان متحد ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی خاص فقہی یا کلامی مسلک سے ہماری وابستگی اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی نفی نہیں کرتی۔ ہم کسی قسم کی فرقہ واریت اور عصبیت کی حمایت نہیں کرتے، اور باہم مل کر دین حنیف کی عظمت و سربلندی، پاکستان میں نفاذ شریعت اور مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں احکام شریعت پر عمل کے لیے کوشاں رہیں گے، اور علماء میں انتشار پیدا کرنے والوں کی کوششوں کو باہم مل کر اخلاص اور فراست سے ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اشتعال انگیز اور توہین آمیز تقریر و تحریر سے اجتناب کریں گے، اور ایسے اقدامات سے گریز کریں گے جن سے باہم اتحاد و اتفاق کو ٹھیس پہنچے، اور اپنے تمام علمی و فکری صلاحیتیں اصلاح معاشرہ، اعلاء کلمت اللہ اور اتحاد امت کے لیے صرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عزم و ارادے میں کامیاب فرمائے اور اپنے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मिल्ली मजलिस शरई ने मुसलसल 2-3 साल की मेहनत से 1951 में तमाम मकातिब फ़िक्र के 31 सरकर्दा उलमाए किराम की जानिब से मुरत्तब करदा 22 दस्तूरी निकात की मौजूदा दौर के तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबिर उलमाए किराम से दोबारा तौसीक करवाने के अलावा मौजूदा हालात की रोशनी में इनमें 15 के लगभग मजीद मुत्तफ़क़ा निकात का इजाफा भी किया है, जो इस्लामाइजेशन की जिद्दोजहद में एक अहम इल्मी पेशरफ्त है। अफगान तालिबान का मुख्तसर पस मंज़र 31 जनवरी 2012। तवील अरसे से इस खबर का इंतजार था जो आज पढ़ने को मिली कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान कतर में अपना सियासी दफ्तर कायम कर रहे हैं और इस मकसद के लिए उनके नुमाइंदे कतर पहुंच चुके हैं। अमरीका ने अपने इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान पर फौजकशी के बाद जब तालिबान हुकूमत का जबर के जरिए खात्मा कर दिया था, तो लंदन से हमारे एक मखदूम व मोहतरम बुजुर्ग हजरत मौलाना अतीकुर रहमान संभली ने अपने दर्द भरे मजमून में दुख का इजहार फरमाया था कि सब कुछ खत्म हो गया। हमने उनसे गुजारिश की कि सब कुछ खत्म हो गया का तासुर दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमारे ख्याल में तो खेल अब शुरू हुआ है, जिसके आखिरी नतीजे के लिए आप बुजुर्गों को कुछ अरसा इंतजार करना पड़ेगा। हमने इस अरसे के बारे में भी अपने अंदाजे का जिक्र किया था कि कम से कम 7-8 साल का अरसा इस खेल के लिए दरकार होगा। इसके बाद आप अगर ये बात कह सकेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो शायद हम भी आपकी बात सुनने की पोजीशन में होंगे। हमारे अंदाजे से बात कुछ लंबी हो गई है, जिसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तानी तालिबान ने जज्बातियत और जल्दबाजी का मुजाहिरा करके न सिर्फ अफगान तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा की, बल्कि अपनी जिद्दोजहद को भी कंफ्यूजन और उलझनों की नजर कर दिया। वरना अलग अलग महाज खड़े करने की बजाय सारी कुव्वत अफगान तालिबान की सपोर्ट में हिकमत अमली और तदब्बुर के साथ सर्फ होती, तो हमारा पहला अंदाजा शायद गलत साबित न होता और सियासी मुज़ाकरात की खबर हमें 4-5 साल पहले ही पढ़ने को मिल जाती। अबू अम्मार जाहिदुर राशिदी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला सियासी जलसा 1962 में सदर अय्यूब खान मरहूम की तरफ से सियासी सरगर्मियां बहाल होने के बाद गुजरांवाला में सुना था। मेरा तालिबे इल्मी का दौर था और ये जलसा मियाँ इफ्तिखारुद्दीन मरहूम की याद में ताज़ियती जलसे के तौर पर हुआ था। मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी ने इसकी सदारत की थी और इसके मुकर्रिरीन में शेख हसामुद्दीन मरहूम और आगा शोरिश काश्मीरी मरहूम शामिल थे। आगा शोरिश काश्मीरी जलसे के आखिरी मुकर्रिर थे और उन्होंने सदर अय्यूब खान मरहूम के मार्शल लॉ का जिक्र करते हुए अपने खिताब का आगाज इस जुमले से किया था, वो इतना अरसा सदर अय्यूब बने बैठे रहे और हम सब्र अय्यूब बने बैठे रहे। आगा शोरिश काश्मीरी मरहूम का ये खतीबाना जुमला अभी तक कानों में गूंज रहा है और 9/11 के बाद, अफगानिस्तान के बाद, अमरीकी इत्तेहाद की यलगार के बाद से हमारी कैफियत भी कमोबेश यही चली आ रही है कि हम सब्र अय्यूब बने बैठे हैं। हमें ये तो बहरहाल यकीन था कि अफगानिस्तान पर यह फौजकशी कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि अफराद और गिरोहों को ताकत के जोर पर शिकस्त दी जा सकती है, मगर कौमों को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होता। और अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में दुनिया को यही मुखालता रहा है कि ये कोई गिरोह है जो अपनी बात पर अड़ गया है और इसे सजा देकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। मगर बड़ी ताकतों को ये बात समझने में एक अशरा सर्फ करना पड़ा कि तालिबान किसी गिरोह का नाम नहीं, बल्कि अफगान कौम की मिल्ली गैरत-ओ-हमीयत और इस्लाम व शरीयत के साथ अफगानों की वालिहाना वाबस्तगी ने तालिबान का उन्वान इख्तियार कर रखा है। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्दाक कतर में तालिबान के साथ सियासी मुज़ाकरात की इब्तिदा हो रही है, जिसका मतलब है कि अफगान तालिबान का वजूद आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया है और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से उनके किरदार की जरूरत महसूस की जाने लगी है। अफगान तालिबान के पस मंजर के बारे में जो हजरात ज्यादा वाकिफ नहीं, उनके लिए ये अर्ज करना जरूरी है कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की आमद के बाद मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रुपों ने अपने वतन की आज़ादी और अपने दीनी नजरियाती तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिहाद का अलम बुलंद किया था और इन्हें इसमें सोवियत यूनियन के खिलाफ सर्द जंग लड़ने वाली आलमी क़ुव्वतों की हिमायत हासिल हो गई थी। इस जिहाद में अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से भी हजारों लोगों ने शिरकत की थी। इस जिहाद के नतीजे में रूसी अफवाज ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, लेकिन उनके जाने के बाद इस जिहाद के फवायद मगरबी क़ुव्वतों ने अपने दामन में डालकर मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रुपों को आपस में लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया और अफगानिस्तान अहमद शाह मसूद मरहूम, इंजीनियर हिकमतयार और दूसरे ग्रोहों के दरमियान खाना जंगी का मैदान बन गया। इस खाना जंगी में अफगानिस्तान की तबाही और जिहाद अफगानिस्तान के मंतकी नताइज को डूबता देखकर मुख्तलिफ जिहादी ग्रुपों के
مخلص نوجوان قندھار کے ملا محمد عمر کی قیادت میں میدان میں آئے اور انہوں نے افغانستان کو امن فراہم کرنے اور اسلامی شریعت کے نفاذ کو اپنا مشن قرار دے کر اپنی فوج منظم کر کے رفتہ رفتہ افغانستان کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا اور امارت اسلامی افغانستان کے نام سے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے ساتھ ہی جہاد افغانستان میں حصہ لینے والے عرب مجاہدین نے شیخ اسامہ بن لادن شہید کی قیادت میں مشرق وسطی میں امریکی فوجوں اور مغربی ممالک کی اسرائیل نواز پالیسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور افغانستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ اس پر مغربی ملکوں کو اعتراض ہوا اور طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ عرب مجاہدین کی سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں اور اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ اسی دوران 9/11 کا افسوسناک سانحہ رونما ہوا، جس کی ذمہ داری عرب مجاہدین پر ڈال دی گئی اور اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ طالبان حکومت نے اس یک طرفہ مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ عالمی سطح پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کا اہتمام کیا جائے، اس کے بغیر وہ اسامہ بن لادن کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ سے رجوع کر کے دہشت گردی کی کوئی تعریف اور مصداق طے کیے بغیر مبینہ دہشت گردی کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر کے افغانستان پر فوج کشی کر دی گئی اور طالبان قندھار کا اقتدار چھوڑ کر محاذ جنگ پر چلے گئے۔ تب سے افغانستان میں جنگ جاری ہے اور ایک عشرہ گزر جانے کے باوجود طالبان کو نہ تو شکست دی جا سکی ہے، نہ ہی ان کے ایجنڈے اور عزم میں کوئی تبدیلی لائی جا سکی ہے۔ ابھی چند روز قبل کسی امریکی تھنک ٹینک کے حوالے سے ایک رپورٹ روزنامہ پاکستان میں شائع ہوئی ہے کہ افغان طالبان کو اس بات پر آمادہ نہیں کیا جا سکا کہ وہ افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے سخت قوانین کے نفاذ کا ارادہ ترک کر دیں، اور اس بات کو بعض امریکی دانشوروں کے ہاں افغانستان میں امریکی افواج کی جنگ کی ناکامی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اور جوں جوں مذاکرات آگے بڑھیں گے بہت سے نئے اور پرانے پہلو بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ ہم سر دست طویل انتظار کے بعد سامنے آنے والی اس خبر پر اطمینان اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر طالبان کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اس فیصلے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس نے بالآخر زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مذاکرات جلد شروع ہوں اور کامیابی سے ہمکنار ہو کر افغانستان پوری دنیا کے لیے امن کی نوید ثابت ہو۔ افغان طالبان کی استقامت کو سلام۔ فروری 2012 روزنامہ پاکستان لاہور میں 14 جنوری 2012 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کے ایک ٹاپ سیکرٹ جائزے میں خبردار کیا گیا ہے کہ طالبان نے اقتدار حاصل کرنے اور دوبارہ سخت مذہبی قوانین نافذ کرنے کے مقصد کو ترک نہیں کیا۔ اس جائزے نے اوباما انتظامیہ کی طرف سے کابل اور شورش پسندوں کے درمیان امن معاہدہ کرانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کی کامیابی میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ صدر باراک اوباما کو گزشتہ ماہ پیش کی جانے والی اس نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ میں یہ نتیجہ بھی نکالا گیا ہے کہ گزشتہ برس 30,000 امریکی فوجیوں نے سیکیورٹی کے معاملے میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ شاید دیر پا ثابت نہ ہو۔ امریکہ نے 10 برس قبل افغانستان پر جو جنگ مسلط کی تھی اور مبینہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے جو متحدہ محاذ بنا دیا تھا وہ اپنے اصل مقاصد میں ناکام ہو گیا ہے اور اتحادی فوجیں افغانستان سے باعزت واپسی کی راہیں تلاش کر رہی ہیں، جس کے لیے شورش پسندوں یعنی طالبان اور کابل حکومت یعنی کرزئی ٹولے کے درمیان امن معاہدے کا نیا عنوان اختیار کیا گیا ہے اور اس کے لیے اوباما انتظامیہ اپنا پورا زور صرف کرتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن طالبان نے اسے مسترد کر کے امریکہ سے براہ راست گفتگو کا راستہ اپنایا ہے، جو بین الاقوامی رپورٹوں کے مطابق مختلف مراحل سے گزر چکی ہیں، اور ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے قطر میں طالبان کے باقاعدہ دفتر کے قیام کی خبریں بھی آ چکی ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چاہ رہے ہیں کہ طالبان افغانستان میں دوبارہ برسر اقتدار آنے کی صورت میں شریعت اسلامیہ یعنی سخت مذہبی قوانین نافذ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دیں، جس کے لیے مذکورہ رپورٹ کے مطابق طالبان قیادت تیار نہیں ہے، اور افغانستان میں دوبارہ شرعی قوانین نافذ نہ کرنے کی یقین دہانی حاصل نہ ہونے پر امریکی انٹیلیجنس امریکی فوجیوں کی یعنی اس کے بقول اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مشکوک قرار دے رہی ہے۔ افغانستان کے طالبان ملا محمد عمر کی قیادت میں افغانستان کی آزادی و خود مختاری اور امارت اسلامی افغانستان میں نظام شریعت اسلامیہ کے مکمل نفاذ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جو اپنی منزل کے قریب پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ یہ طالبان قیادت کے حوصلے اور تدبر اور عزیمت و استقامت کے ساتھ ساتھ افغان عوام کی حریت پسندی اور اسلامیت کی آئینہ دار بھی ہے۔ ہم افغان طالبان، ان کی قیادت اور ان کے تمام ہم نواؤں کو اس عزیمت و استقامت پر سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں
کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد اپنے منزل سے ہمکنار کریں۔ قرآن کریم کی حرمت کے تقاضے۔ 9 مارچ 2012۔ ایک خبر یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان نے افغانستان میں قرآن کریم کی توہین کے مرتکب امریکی فوجیوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قائد ایوان نیر حسین بخاری کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان بالا اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یہ انتہائی مکروہ فعل تھا جو کہ نیٹو افواج کے سپاہیوں نے کیا ہے۔ اس واقعے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو ممالک اس واقعے کی تحقیقات کرائیں اور اس میں ملوث فوجیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ افغانستان میں نیٹو فوجیوں کی طرف سے قرآن کریم کی توہین کے سانحے کے بعد افغانستان میں احتجاج و اضطراب کی جو لہر چل رہی ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ افغانوں کی دینی حمیت اور ملی غیرت ابھی نہ صرف باقی ہے بلکہ جبر، لالچ اور پروپیگنڈے کے تمام تر ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود اس کے درجہ حرارت میں کوئی کمی نہیں کی جا سکی۔ گزشتہ دنوں ایک امریکی تھنک ٹینک نے اس صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں واپسی کے امکانات دوبارہ دکھائی دینے لگے ہیں، مگر تمام تر کوششوں کے بعد بھی اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ وہ دوبارہ حکومت میں آ کر سخت قوانین نافذ نہیں کریں گے، اور اس صورتحال کو افغانستان میں اتحادی فوجیوں کے اپنے اہداف کے حوالے سے ناکامی پر محمول کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا کہ اتحادی فوجوں کی لشکر کشی اور جبر و تشدد افغانوں کے دینی جذبے اور قومی غیرت میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا، مگر اب دنیا نے بھی ایک بار پھر دیکھ لیا ہے کہ افغان قوم آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں وہ برطانوی فوجوں کی یلغار کے وقت تھی اور جہاں وہ روسی استعمار کی لشکر کشی کے وقت کھڑی تھی۔ اب تیسرے راؤنڈ یعنی امریکی استعمار اور اس کے اتحادیوں کی 10 سالہ یلغار کے اختتامی مراحل میں بھی افغان قوم کے پائے استقلال میں کوئی لغزش دکھائی نہیں دے رہی، اور اس استقامت و عزیمت پر افغان قوم کو سلام عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں تک سینٹ آف پاکستان کی مذمتی قرارداد کا تعلق ہے، یہ خوشائند ہے مگر کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل مسئلہ مذمت کا نہیں بلکہ عالمی سطح پر حرمت قرآن کریم، حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت انبیاء کرام علیہم السلام کے مسئلے کو اٹھانے کا ہے، اور عالمی اداروں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے کا ہے کہ وہ وحی الہی، آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام کے احترام کو مذہب کے پیروکاروں کا حق تسلیم کریں اور اس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کریں۔ مسلم حکومتوں کی اصل ذمہ داری یہ ہے، اور جب تک وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی طرف عملی پیش رفت نہیں کریں گے اس وقت تک اس قسم کے افسوسناک حادثات پیش آتے رہیں گے، جبکہ اسلامی نظریاتی ریاست ہونے کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس مہم میں پیش ہونا چاہیے۔ دوسری خبر بھی قرآن کریم کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ کہ پنجاب اسمبلی نے قرآن کریم کو نصاب تعلیم میں باضابطہ طور پر شامل کرنے کی سفارش کی ہے، اور یہ سفارش ایک قرارداد کی متفقہ منظوری کی صورت میں کی گئی ہے جو فنکشنل لیگ کی رکن اسمبلی محترمہ عاصمہ ممدوٹ نے پیش کی، اور کسی اختلاف کے بغیر ایوان نے اسے منظور کر لیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قرآنی تعلیمات کے فروغ اور موجودہ نسل کی قرآن کریم سے آشنائی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو بطور نصابی کتاب تعلیمی نصاب کا حصہ بنا کر اسے باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے، نیز تدریس قرآن و حدیث کے لیے جامع پروگرام تشکیل دیا جائے اور اس کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں۔ قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس اور اپنے شہریوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے ریاستی ذمہ داریوں اور حکومتی فرائض میں شامل ہے، اور ایسا قیام پاکستان کے بعد سے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے مسلسل گریز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ریاستی نظام تعلیم میں قرآن و حدیث کی تعلیمات جزوی طور پر تو کچھ نہ کچھ شامل ہوتی آ رہی ہیں، لیکن حکومتوں کی پالیسیوں کے تحت ان میں کمی بیشی بھی ہوتی رہی ہے، اور یہ المیہ ہمارے ساتھ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ریاستی ذمہ داریوں میں شامل سمجھنے کی بجائے حکومتی پالیسیوں کے تابع رکھا گیا ہے، اور حکومتوں کے رجحانات کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا دائرہ بھی گھٹتا بڑھتا رہا ہے۔ مسلم شریف کے باب کتاب المساجد کی ایک روایت کے مطابق امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری عمر میں ایک خطبہ جمعہ کے دوران ارشاد فرمایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرغ نے ان کے سر پر 3 ٹھونگے لگائے ہیں، جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اس حوالے سے انہوں نے کچھ خصوصی ہدایات ارشاد فرمائیں، اور ان میں عمرہ مصار یعنی مختلف علاقوں کے مسلم حکام کے فرائض بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان علاقائی حکام کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اول شہریوں کو عدل و انصاف فراہم کریں،
دوم قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔